السلام علیکم۔ تو بچوں، آج باری ہے نظارہ درمیان ہے میں کردار نگاری کی۔ اس نظارہ درمیان ہے افسانے میں 3 کرداروں کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ نمبر 1 الماس بیگم کا کردار، نمبر 2 خورشید عالم کا کردار اور نمبر 3 فیروزہ دستور کا کردار نہایت اہمیت کے حامل ہیں۔ تو آج بات کی جائے گی الماس بیگم کے کردار کی۔ الماس بیگم کے کردار کے اہم نکات میں پہلا نقطہ آئے گا اعلیٰ طبقے کی تعلیم یافتہ، مغرور، خودغرض اور گھمنڈ کی آگ میں جلنے والی سوشل ورک خاتون تھیں۔ پختہ عمر، خود پسندی، واجبی شکل و صورت کی مالک تھیں، جس کا آدھے سے زیادہ دن بیوٹی سیلون کی نظر ہوتا تھا۔ ظاہر ہے اپنی شکل و صورت کو زیادہ بہتر کرنے کے لیے اور اپنی پختہ عمر کو کم ظاہر کرنے کے لیے بیوٹی سیلون کا سہارا لینا پڑتا تھا۔ تیسرا آ جاتا ہے جو اپنی اور دوسروں کی حیثیت کو مد نظر رکھتے ہوئے دوستی نبھاتی ہیں، اور یہ ہمیں کس وقت نظر آیا ان کے کردار میں بعد جب وہ فیروزہ دستور سے ایک تقریب میں ملاقات کرتے ہوئے ان کی بات چیت سے ظاہر ہوا۔ اور پھر اگلا آ جاتا ہے اعلیٰ اور معیاری طرز زندگی گزارنے والی شکی مزاج عورت جو خاوند کو قابو کرنا جانتی ہے، اور خورشید عالم کے اوپر انہوں نے تمام پابندیاں لگا دی تھیں، حتیٰ کہ ان کے وائلن بجانے پر بھی پابندی تھی، اور انتہائی باتونی خاتون تھی جو اس کردار اور اس افسانے کو مد نظر رکھتے ہوئے ظاہر ہوا۔ تو یہ تھی الماس بیگم کی کردار نگاری۔ بچوں، تو الماس بیگم کے کردار کے بعد باری آتی ہے خورشید عالم کے کردار کی۔ خورشید عالم کے کردار میں بہت سی خصوصیات ہیں۔ نمبر 1 ان کو ہم اہم نکات میں لے آتے ہیں۔ اعلیٰ تعلیم یافتہ، پیرس پلٹ، اور پیرس سے انہوں نے موسیقی کی اور انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کی، اسکالرشپ لے کے خوش شکل اسمارٹ نوجوان تھے اور ہر محفل کی جان بھی تھے۔ موسیقی کے دل دادا تھے اور وائلن نواز بھی تھے۔ وائلن ان کا بہترین مشغلہ تھا، اور اقتصادی عدم تحفظ کا یہ شکار ہو گیا کردار۔ جب یہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد واپس آئے تو بے روزگار ہو گئے تھے اور کوئی ان کا روزگار نہیں تھا۔ انتہائی مطلب پرست، خود غرض، بیوی کی لگائی گئی پابندیوں پر سر تسلیم خم کرنے والا کردار تھا۔ جب واپس آئے تھے عدم تحفظ کا شکار تھے، اقتصادی عدم تحفظ کا شکار تھے اور بے روزگاری کی وجہ سے حالات خراب تھے، تو الماس بیگم اور ان کے خاندان والوں نے ان کی اس معاشی مجبوری سے فائدہ اٹھایا اور انہیں گھر داماد بنا لیا، اور انہوں نے اپنی بیوی کی لگائی ہوئی پابندیوں پر سر تسلیم خم کر لیا، اور جس کی وجہ سے یہ ان کے بہت زیادہ احسان مند تھے اس فیملی کے، اور اس احسان مندی کی وجہ سے انہوں نے اپنی سنگیت اور محبت کی قربانی دے دی۔ سنگیت، وائلن کو انہوں نے بالکل ہی نظر انداز کر دیا، اور محبت کون تھی؟ فیروزہ سے محبت تھی، اس کی آنکھوں سے محبت تھی، اس کی آنکھوں کی خوبصورتی کی وجہ سے یہ ان سے محبت کرتے تھے اور ان کے منگیتر بھی تھے۔ تو یہ دونوں چیزیں انہوں نے اپنی اس معاشی اور اقتصادی مجبوری کو مد نظر رکھتے ہوئے قربان کر دیں۔ یہ تھے خورشید عالم کے کردار کے اہم نکات۔ بچوں، تو خورشید عالم کے کردار کے بعد باری آتی ہے فیروزہ دستور کا کردار۔ یتیم ہے، ذہین ہے، اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے، اور اسکالرشپ پر یہ بھی پیرس میں گئی تھیں اپنی تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ پسماندہ طبقے سے تعلق رکھنے والی یہ ذہین، فطین، اعلیٰ تعلیم یافتہ کردار۔ نمبر 2 اخلاقی اقدار کی پاسداری کرنے والی، مطلب کہ مشرقیت پر ان پر رنگ تھا اور مغربیت کا رنگ انہوں نے نہیں اپنایا، باوجود اس کے کہ انہوں نے پیرس میں تعلیم حاصل کی تھی۔ تہذیب و ثقافت کا نمائندہ کردار نظر آتی ہے۔ صبر و تحمل، وفادار اور خوش اخلاق،
خوش اخلاقی کا پیکر یہ کردار ہے۔ رشتوں سے چاہت رکھنے والی یہ کردار ایسا کردار تھا جو ہمیں پورے افسانے میں نظر آیا کہ جس کو اپنے چچا اور چچی کی بھی ضعیف العمری کا خیال تھا اور اپنے منگیتر کی محبت اور وفاداری کا بھی وہ خیال رکھتی تھی۔ پھر آ جاتا ہے مظلومیت کا نشانہ بننے والا یہ واحد کردار جو ہمیں اس افسانے میں نظر آیا، اور آخری اس کردار کی ایک اہم خصوصیت کہ پیروزہ کی وصیت تھی۔ وصیت کیا تھی کہ مرنے کے بعد اس کی آنکھیں عطیہ دی جائیں، اور یہ عطیہ کیوں دی گئی تھیں؟ کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ یہ آنکھیں اسی دنیا میں رہیں جس پر اس کا کبھی منگیتر محبت کرتا تھا۔ تو یہ ایک عورت کی اصلی محبت کی جیتا جاگتا ایک ثبوت جو پیروزہ کی وصیت کے طور پر ہمیں نظر آیا۔ تو یہ تھا پیروزہ دستور کے کردار کے اہم نکات۔